الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. محترم ناظرین کرام و سامعین محترم، ماہ مبارک رمضان کے دنوں کے دعاؤں کو آپ کی خدمت میں مختصر شرح کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق ہو رہی تھی۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 8ویں تاریخ کی دعا سب مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام و اطعام الطعام و افشاء السلام و صحبت الکرام بطولک یا ملجأ العاملین۔ دعا کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے معبود، آج کے دن مجھے یتیموں پر رحم کرنے کی توفیق عنایت فرما اور تیری درگاہ میں، تیرے راستے میں طعام کرنے کی، انفاق کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اے میرے معبود، مجھے کھلے دل سے سب کو سلام کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور اے میرے اللہ، تیرے نیک اور شریف بندوں کے ساتھ ہم نشین ہونے کی مجھے توفیق نصیب فرما اپنے فضل و کرم سے، اے آرزومندوں کی پناہ گاہ۔ محترم ناظرین، یہ تھی دعا کی مختصر ترجمہ۔ جب ہم اس دعا میں توجہ کرتے ہیں تو عزیزان محترم، اس دعا کے اندر خداوند متعال سے ہم 3 چیزوں کی درخواست کرتے ہیں، اور یہ 3 چیزیں انسان کی زندگی میں، انسان کی تربیت کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اس دعا میں ہم درگاہ الہی سے مانگتے ہیں وہ یہ ہے کہ اے میرے معبود، مجھے یتیموں کے اوپر رحم کرنے کی توفیق دے۔ عزیزان محترم، یتیموں کے اوپر رحم کرنا ایک مطلوب اور ضروری امر ہے۔ یتیم اور بے نواؤں کے اوپر رحم کرنا شریعت کے اندر بہت تاکید کی گئی ہے۔ روایات کے اندر، قرآن کریم کے اندر متعدد آیات ایسے ہیں کہ جو یہ بیان کرتی ہیں کہ انسان، اے بندگان خدا، تم اس دنیاوی زندگی میں یتیموں کے اوپر رحم کرو، جن کا کوئی سرپرست نہیں ہے، جن کا کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہے، ان کے اوپر رحم کرو، ان کی زندگی میں ان کی مشکلات کو حل کرو۔ عزیزان محترم، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں فرماتے ہیں، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان اپنی دنیاوی زندگی میں ان 5 چیزوں کو اگر وہ انجام دے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، وہ قساوت قلبی سے، سنگ دلی سے اس کا دل آزاد ہو جاتا ہے۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان کا اٹھنا بیٹھنا علماء کے ساتھ ہو، علماء باعمل کے ساتھ ہو، دینی علماء کے ساتھ ہو۔ اگر اس کا ہم نشین، اس کا بیٹھنا علماء کے ساتھ ہو تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز
جس کے ذریعے سے انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ یتیموں کے اوپر اگر کوئی انسان شفقت کرے، شفقت کے ہاتھ یتیموں کے سر پر پھیریں، یتیموں کی مشکلات کو حل کریں، ان کی سرپرستی کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ بس اگر انسان کسی یتیم کے اوپر، کسی بے سرپرست انسان کی اگر وہ مشکل کو حل کر لیتا ہے یا اس کے اوپر شفقت کا سر پھیر لیتا ہے تو یہ موجب بنتا ہے کہ اس کا دل صاف ہو جائے، قساوت قلبی سے اس کا دل پاک ہو جائے، اور گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے یہ کہ انسان کے ہاتھوں سے اگر گناہ سرزد ہوا ہے تو یتیموں کے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے اس کا گناہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں من عال یتیما حتی یستغنی عنہ اوجب اللہ عز وجل له بذلک الجنہ، اگر کوئی انسان کسی یتیم کی سرپرستی کر لیتا ہے اور اس کی زندگی میں اس کی مدد کر لیتا ہے یہاں تک کہ وہ یتیم بڑا ہو کر وہ اپنی مدد خود کر سکے، اور جب وہ بچہ، وہ یتیم جب بڑا ہو کر جب بے نیاز ہو جاتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس وقت تک اگر کوئی اس یتیم کی مدد کرے تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اوجب اللہ تعالی بذالک لہ الجنہ، اس عمل کی وجہ سے، اس یتیم کی خدمت کرنے کی وجہ سے اس شخص کے لیے جنت واجب کر لیتا ہے، اور اس کو جہنم کے عذاب سے بچا دیتا ہے، اور جہنم کی عذاب سے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ معمولی چیز نہیں ہے یتیم کے اوپر شفقت کے ہاتھ پھیرانا، ان کے مشکلات کو حل کر لینا اور یتیم کا خیال رکھنا۔ بہت سی روایات، بہت سے آیات اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں، ابھی وقت نہیں ہے بیان کرنے کی۔ دوسری چیز عزیزان محترم جو ہم اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ مجھے تیرے راستے میں تیرے بندوں کے اوپر اطعام کرنے کی، انفاق کرنے کی، خرچ کرنے کی توفیق دیں۔ جو مال، جو دولت تو نے مجھے دی ہے اس مال سے تیرے درگاہ میں خرچ کرنے کی توفیق دیں۔ عزیزان محترم، اطعام کرنا، خدا کی راہ میں خرچ کرنے کو متعدد آیات، روایات ہیں، ان سب کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ قرآن کے اندر مختلف جگہوں پر رب کائنات نے یہ فرمایا کہ انسان میں نے جو دیا ہے، تمہاری کمال نہیں ہے مال کمانے میں، یہ دولت کے جمع کرنے میں، یہ میں نے تمہیں جو دیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ مومنوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی دولت سے، اللہ کا دیا ہوا مال سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں اس مہینے میں آپ نے جو دی ہے، جو دولت تیری ذات کی طرف سے جو ہمیں مل گئی ہے، اس دولت سے تیرے بندوں کے اوپر اطعام کرنے کی، ان کے اوپر خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اور عزیزان محترم، یہ ماہ مبارک رمضان انفاق کا مہینہ ہے، خرچ کرنے کا مہینہ ہے، غریبوں فقیروں کو کی دیکھ بھال کرنے کا مہینہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم پیٹ بھر کے کھائیں لیکن کوئی غریب فقیر بھوکا رہ جائے، ہمارے ہمسائے میں ایک بھوکا رہے اور ہمارے بچے، ہمارے گھر والے پیٹ بھر کے کھائیں اور وہ سیر ہو۔ یہ ایسا وقت نہیں آنا چاہیے۔ یہ ماہ مبارک رمضان ہے کہ فقیروں کی حالت کا احساس کریں کہ روزہ انسان کو اسی لیے واجب ہوا ہے۔ فلسفہ وجوب روزہ میں سے ایک یہ ہے کہ انسان فقیر اور غریبوں کی جو بھوک ہے اس کا احساس کر سکے اور ان کے اوپر مال و دولت خرچ کر سکے۔ پیغمبر سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ سب سے بڑا عمل اور سب سے بہترین اور افضل عمل کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا انفاق کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور لوگوں کے دلوں کو خوش کرنا ہے، اور اچھی زبان میں ان سے برخورد کرنا ہے، گفتگو کرنا ہے۔ اگر کوئی انسان، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان خدا کے مخلوق میں سے کسی کو پیٹ بھر کے کھلا دے تو اس کا اجر اتنا ہے کہ کسی انسان کی، حتیٰ کسی فرشتے کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کا اجر حساب کر دے، سوائے خدا کے ذات باری تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس کا اجر نہیں جانتا۔ عزیزان محترم، اس ماہ مبارک میں اطعام کرنے کی، انفاق کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ماہ مبارک بہت برکتوں والا مہینہ ہے۔
اللہ کے بندوں کے اوپر، غریب فقیر بے نواؤں کے اوپر خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ تیسری چیز عزیزان محترم جو ہم اس دعا میں درگاہ الہی سے مانگتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ مجھے دل کھول کر سلام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ عزیزان محترم، سلام کرنا، سلامتی کا دعا کرنا بہت مہم ہے انسان کی زندگی میں، بہت تاکید کی گئی ہے روایات کے اندر۔ سلام کرنا ایک مستحب اور بہتر کام ہے، سنت پیغمبر میں سے ہے، انبیاء کی سنت ہے سلامتی کا دعا کرنا۔ اسی لیے تو متعدد روایات کے اندر یہ بات وارد ہو گئی ہے، خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں ان ابخل الناس من بخل بالسلام، وہ انسان جو سلام کرنے میں بخل کر لیتا ہے، جو سلام کرنے میں بخل کر لیتا ہے وہ بخیل ترین انسان ہے۔ جو سلام نہیں کرتا اس سے زیادہ بخیل کوئی نہیں ہے۔ امام صادق کی طرف سے بھی یہ روایت آ گئی ہے البخیل من بخل بالسلام، کنجوس اور بخیل انسان وہ ہے جو سلام کرنے بھی بخل کر لیتا ہے۔ پیغمبر کی سنت یہی ہے کہ ہم سلام کریں، سلامتی کے ساتھ پیش آ جائے، دوسروں کے پر سلام کریں، سلامتی کا دعا کریں۔ پیغمبر حتی بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ تاریخ میں یہ نقل ہوا ہے کہ پیغمبر کے اوپر کسی نے سبقت نہیں لی سلام کرنے میں۔ یہ ایک مستحب اور سنت عمل ہے، اس ماہ مبارک میں ہم اللہ سے چاہتے ہیں۔ اور چوتھی اور آخری چیز عزیزان محترم جو ہم اس دعا میں مانگتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں آپ کے نیک بندوں کے ساتھ زندگی کرنے کی، ان کی ہم نشینی اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ عزیزان محترم، یہ دوست جو ہم انتخاب کرتے ہیں، ہم نشین جو انتخاب کر لیتے ہیں وہ بہت مہم ہے۔ انسان کی زندگی کے اوپر، دنیاوی زندگی کے اوپر، معنوی زندگی کے اوپر دوست کا اور ہم نشین کا بہت اثر ہے۔ اسی لیے تو روایات میں آیا ہے کہ ایسے شخص کو اپنا دوست بناؤ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، اس کے کردار اور اس کے رفتار سے اللہ کی یاد آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک ایسی کہ ہم نشینی میں رہیں کہ باعث گمراہ ہی بن جائیں اور اللہ کے راستے سے ہم دور ہو جائیں، اور کل قیامت کے دن ہم یہ فریاد کریں کہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ اے اللہ افسوس ہے کہ میں فلان شخص کو دنیا میں اپنا دوست اور اپنا ہم نشین نہ بناتا ہوتا، میں اس کے ساتھ نہ رہتا، آج میں گمراہ نہیں ہوتا، آج مجھے جہنم میں جانا نہیں پڑ لیتا۔ تو عزیزان محترم، یہ چار چیزیں جو ہم اللہ سے چاہتے ہیں اس ماہ مبارک میں، میری دعا ہے پروردگارا ہمیں اس ماہ مبارک میں بہترین اعمال، نیک اعمال اور تیری بندگی کر کے اس ماہ مبارک سے فائدہ لینے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔